أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجھے نہیں پتا کہ آپ صرف احباب ہی بیٹھے ہیں اور اگر کہیں خواتین بھی موجود ہیں تو میں دونوں کو ایڈریس کر سکتا ہوں آسانی سے کہ خادم حضرات، میں اپنے استاد کا بھی بہت ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے طرز فکر کی نمائندگی کے لیے ان کی نگہ انتخاب جو ہے وہ مجھ پر پڑتی رہی اور ہے. اور بہت امپورٹنٹ کویشچن جو ابھی استاد محترم نے پوچھے اور انہوں نے اس سلسلے کی تشخیص پوچھی دراصل کہ ہاؤ ٹو بی کنیکٹڈ ود دی جنیدیہ فکر. اصل ان کا سوال اور میرا جواب دونوں عجیب ہونے چاہیے. وہ سوال تو ہے کہ ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اور لوگ اپنے مرشدین کرام سے بہت کچھ چاہتے ہیں اور ان کی قربت کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، مگر ایسے مقام پر کیا قربت کی خواہش رکھے تھے جن کو اللہ کے حضور گئے ہوئے بھی 1000 سال گزر گئے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی نسبت ہوتی ہے. خادم حضرات، تعلیم کے معاملے تھوڑے سے جدا ہوتے ہیں. جب میں پوسٹ گریجویشن کے دوسرے سال میں تھا تو میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا تھا کہ زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر میں نے اپنی کچھ زندگی بسر ہی کرنی ہے تو کس کے لیے کروں، کس کے لیے جیوں، کس کے لیے جد و جہد کروں، کیا چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کی خاطر پوری زندگی حاصل عمر نثار رہے یارے کردم شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. حضرت مزاق وہ بہت ینگ ایج تھی. I was trying to learn about the literature, about the systems of thought in the world. اس وقت مجھے اپنے طریقے فکر میں جو بہت مدت سے چلا آ رہا تھا، باوجود بہت پائیدار ویلیوز کے جو ہمارے سسٹم میں موجود تھی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے رسپانسز کمزور ہیں، ان کے جواب کمزور ہیں. اس وقت تاثر کا یہ عالم تھا کہ شیکسپیئر کا ایک آدھ قول سنا دینا بڑے تفاخر کی بات سمجھی جاتی. کسی مفکر کو، کال کو، یا کسی ہیگل کو، کانٹ کو، بگسان کو، فشتے کو، نیٹشے کو بیان کر دینا بڑی عزت علمیہ کی بات ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھتا اور علم میں تو تعصب ہوتا ہی نہیں. جو اثاثہ علمیہ مشرق کے پاس تھا اور ہے، اس کی تو کوئی گرد بھی نہیں کوئی اور بھی پا سکتا، گرد بھی نہیں پا سکتا. آپ اندازہ کرو کہ مدت تک تصوف کے تمام سلاسل مغرب میں جھوٹے رہے، ان کے بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے جھوٹے رہے. امیجن کہ اس تصوف کا کیا حال ہوگا جس کی ساری بنیاد عقیدہ صلیب عیسوی پہ رہا. اگر بڑے سے بڑا سینٹ آگسٹین جیسے لوگ اور ان کے سینٹ نکلس ہوں گے، دوسرے ہوں گے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو صوفی کیسے مان لیں. آج کل کی دنیا میں یہ فیشن ہے کہ جو ذرا خوبصورت بات کر لے، خوبصورت باتیں صرف خدا کی نشاندہی نہیں کرتی.
to be very frank. لما تقولون ما لا تفعلون. کچھ اعمال، کچھ بات چیت میں کوئی توازن ہونا چاہیے. If you cannot fulfill 100%، اگر آپ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم 70 کے قریب تو پلس مارکس تو لے لو نا. یہی آج کل کا کام ہے کہ ایسی باتیں کرو جن کو کچھ اعمال میں ڈال سکے. تو جب ہم تلاش راہ کو تلاش کرنا پھر حق. اب ایک اور بات سنیں، مجھے بدھزم بڑا پسند تھا، مجھے کرسچینٹی بڑی پسند تھی، مجھے تو زوراسٹر کا مذہب بھی بڑا پسند. ذرا تسکین زراتشترا نیچے نے کتاب لکھی اور بڑی مقبول ہوئی. قرآن کریم میں راما چندرا بھی اچھا لگتا تھا، بڑا اچھا کیریکٹر تھا، خوبصورت کیریکٹر تھا. مہاراج کرشن نے جو سبق دیا ارجنا کو کرو کشیتر کے میدان میں، وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا. لٹری اور اخلاقی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ کو ایک سوئی چاہیے، دھاگا چاہیے، تو آپ ایک انٹرنیشنل مارٹ میں جا کے ڈھکے کھاتے رہو، چاہے خوبصورت ہو، عزیز تر ہو، دیدہ زیب ہو، مشہور کن ہو. مگر کیا آپ کو اگر اپنے مطلب کی چیز وہاں نہیں ملتی تو پھر آپ ایسی گشت و گرد کے بعد خالی ہاتھ واپس آ جاؤ. مقاصد کا تعین اور پرائیورٹی کا تعین، یہ ہم نے اپنے استادوں سے سبق سیکھا. لیکن لائف از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی پرائیورٹی. بہت اقسام ترجیحات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے. سوال یہ ہے کہ زندگی ہر صورت ترجیحات میں تقسیم ہوتی ہے، مگر ایک پوری زندگی کی ترجیح ہے، مقام حیات کی ہے، سفر زندگی کی ہے. مستقر و متاع الہی. قل اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الہی. زندگی میں قیام، پورے قیام کی ایک ترجیح ہے. سوال یہ وہ کیا ترجیح ہے؟ دیکھو میں اس جسم کے ساتھ جنت کو کوالیفائی نہیں کر سکتا، میں کسی یوٹوپیا کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. یہ دنیا، یہ جنت ہم آہنگ ہے. میں اس دنیا کے ذرا کناروں پہ چلا جاؤں تو یہ جسم ورک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یوم الست کو کوئی اور جسم ہمیں دیا تھا. بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے آپ کی ارواح بن چکی تھی. اس وقت کوئی اور جسم تھا. آمد و رفت کے اس پیٹرن میں اس دنیا میں یہ جسم ہے، اس سے آگے جاتے ہوئے کوئی اور جسم ہوگا. بیکاز دس باڈی ڈز ناٹ کوالیفائی فار ہیون. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہید کو اس لیے موت نہیں دی گئی کہ اس کی باڈی کوالیفائی کر جائے، اگلے جہان کے لیے اس کی باڈی کوالیفائی، ورنہ تو بے سود ہے. شہید کو اس لیے موت نہیں دی جاتی، فل کمٹمنٹ ڈیتھ کے ساتھ اس کی نہیں ہوتی. بالا حیا والا کلا تشعرون، تم جانتے نہیں. ایک طریقے زندگی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، وہ زندہ ہے. بڑے دیر پہلے کی بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بازار کشائی ہلکی پھلکی ہو رہی تھی. ایک پاؤں بار تھا. سارے لوگ دیکھیں سارے لوگوں نے بالکل متصدقہ طور پہ کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کے پاؤں. یعنی کافی عرصے کے بعد سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا پاؤں بالکل اسی عالم میں تھا جس میں لوگ ان کو چلتے ہوئے دیکھتے. اب یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، سچی بات ہو. خداوند قدرت کے حضور یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. جسے چاہے سلامت رکھے، جسے چاہے اس ہماری طرح رکھے، جسے چاہے ان کی طرح رکھے. وہ ذرا معزز لوگ ہیں، بڑے اشراف میں سے ہیں. اشراف دنیا میں نہیں، اشراف اسلام میں سے.
اب دیکھو بعض اوقات قرآن بڑا واضح ہوتا ہے، محبت اور نفرت کے بڑے سادے سے اصول۔ اب مجھے ذرا غور سے ایک بات سن کے بتانا کہ بیعت رضوان والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3000 کچھ سے اصحاب سے بیعت لی۔ آپ کہتے ہو کنفیوژن ہے، میں کہتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر ذرا سا غور کر، آیت کریمہ اتری، کہا گیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر۔ دراصل یہ لوگ جو تیرے یہ جمع ہیں جنہوں نے انتقام لینا ہے اور حضرت عثمان کا، انہوں نے تیرے ہاتھ میں نہیں بیعت کی، میرے ہاتھ میں۔ اب ذرا یار سوچ کے بتاؤ، اگر ان اصحاب میں سے کسی کو تم برا بلا کہو گے جنہوں نے خود اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے، اور تمہیں کون سی دلیل چاہیے اصحاب کی عزت کے لیے، اور کون سا معیار چاہیے کسی کی بزرگی اور عزت کے لیے کہ خود قرآن بول کے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر جنہوں نے تیرے ہاتھ بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ میں۔ آپ اٹھ کے اس جسم و جثہ اور اس ناقص عقل کے ساتھ ان لوگوں پہ اعتراض کرو کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ میں بیعت کی۔ سبحان اللہ تعالیٰ، آج کل کی نقاہت علمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان اصحاب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، خالصتاً جہالت۔ یا پھر میں خدا کو اپنے جیسے ہی سمجھتا ہوں، جتنی میری عقل ہے اس کی بھی عقل ہے، وہ بھی بھول گیا کہ ان میں سے کوئی منافق بھی ہے۔ یعنی یا تو ہم اللہ پہ الزام دیں گے نا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی جو اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے اس میں کچھ کمزور ہے، کچھ احمق ہے، کچھ جاہل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ کیوں نہیں اتنی کلیئرٹی سے سوچتے؟ اس گروہی فساد نے، عقل نے مذہب کو بہت قید کر دیا۔ اگر آپ صرف خدا اور رسول کے خیال سے سوچو گے آپ کو کبھی ذہنی کنفیوژنس نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک ون ڈیسیشن کہ کس کے لیے جا رہے ہو، مذہب میں کیا چاہیے، ایک رسم و رواج اور ایک طریقے عمل میں آپ کو چاہیے کیا۔ دیکھیں ایک آیت میں پروردگار عالم کلیئر کر، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ میں نے کہا نا مجھے کرسچینٹی بڑی اچھی لگتی، حضرت عیسیٰ سے پیار تھا، میں مہاتما سدھارتھا بدھا سے بڑا پیار تھا، بڑی شخصیتیں تھیں فالو کرنے کی، مگر پرابلم یہ تھا کہ میرا مقصد شخصیتوں کو پہنچنے کا نہیں تھا، میری منزل وہ نہیں تھی، میری منزل یہ تھی کہ میں خداوند کریم تک رسائی حاصل کروں، میں کہیں اس کے قرب و جوار میں اتر جاؤں، مجھے پتہ لگے میرا رب کریم کہیں میرے آس پاس ہے، یا میری پوری جدوجہد اور زندگی کا خلاصہ تھا کہ میں پروردگار عالم کی کسی طرح کی ہمسائیگی پر۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ میرا یہ دیکھو محبت میں طریقے میرے تو نہیں ہوں گے، محبت میں تو وہی طریقہ چلے گا جو محبوب کا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم کبھی برات نہیں پا سکتے، تم کبھی اپنا مقصد حیات نہیں پا سکتے، تم کبھی نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ میری خاطر وہ محبتیں قربان نہ کرو جو تمہارے سروں پہ سوار ہے۔ اب اللہ میاں کو ڈاج نہیں کر سکتے ہو، یہ پسند دل لگا ہو روزگار کی طرف، ہر وقت کسی پری رخسار کی طرف، اور زبان کہہ رہے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ میاں بہت کھائیاں ہیں، اتنے نہیں ہیں، عقل کل ہے، علم تمام ہے، وہ آپ کی ان باتوں کے چکر میں نہیں آ سکتا۔ کائنڈلی اپنے آپ کو تھوڑا سا بیوقوف بنا لیا کرو، اس عظمت خیال کو نہ جھٹلایا کرو جو آسمان اوپر ہے،
جو آپ کو سنبھالتا ہے، سمجھاتا ہے بار بار. واٹ ہی وانٹس، چاہتا کہ وہ چاہتا ہے یار جو مرضی فراڈ کرو، جو مرضی جو کر کے چلے آتے اور باز نہیں آ سکتے. اور دیکھو عجیب و غریب آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے الا اللمم، تو چھوٹوں پر تو تم ٹھہرو گے. یہ کیا پرمیشن ہے؟ یہ پرمیشن نہیں ہے. بڑے گناہوں کو اگر ترک کرو، بچتے رہو اور چھوٹوں پہ ٹھہرو، تو کیا یہ جملہ پرمیشن ہوگا؟ نہیں، یہ آپ کے سسٹم کی نشاندہی ہے. یو آر بورن ٹو میک مسٹیک. یہ آپ کے سسٹم کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوا؟ حضرت یونس نے کون سا کمال کر صاحبہ سے تو فکرہ بولا، او لارڈ گاڈ، اے پروردگار یار، تو ہر خطا سے منزہ، پاک، صاف ہے. میں تو نہیں ہوں نا، یہی کہا نا یونس، میں تو نہیں ہوں، مجھے تو غلطی کرنی تھی، میں نے کر دی، I'm sorry. اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کو اور کون سی خوبی پائے؟ ایک سیدھا سادہ سا اقرار، ایک سیدھی سادی سی بات، ایک اپنے بیسک میک کے متعلق، بیسک کارخانہ تخلیق کے متعلق ایک اشارہ کہ اللہ اگر تم نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہوتا تو ہم کبھی ایسی خطائیں نہ کرتے، ہم کبھی ایسی خطائیں نہ کرتے. بھائی ہمارے میک میں مسٹیک موجود، کیوں؟ ہماری لرننگ. آپ نے کہا ہٹ اینڈ ٹرائل. ہٹ اینڈ ٹرائل کا میتھڈ یہ ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں گے. خداوند کریم نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جو ماں باپ کی غلطیوں پر نظر کرتا ہے، جو آنے والے زمانے کے امکانات کی غلطیوں پر غور کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نو وی کین ناٹ بی پرفیکٹ. ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس زمین میں، ان آسمانوں میں، 7 کائناتوں میں، 7 زمینوں میں پرفیکشن صرف اللہ ہے، صرف اللہ. مگر ہماری امپرفیکشن ہمارے گناہوں کا بہانہ بھی نہیں بننی چاہیے. یہ ساری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اس امپرفیکشن کی وجہ سے مانگتے ہیں. آپ یقین کرو کہ دعا جو تقدیر میں استثناء قائم کر دیتی ہے، عمر فکس ہے، زندگی فکس ہے، رزق فکس ہے، جبریت مکمل ہے، سورج ڈال نہیں سکتا، چاند ہل نہیں سکتا، تمام کائناتی سسٹم ریزرو مستقل ہیں، مگر دعا ایکسپشن. دعا ایک بچے کی ایڑی سے بھی کائنات اور ابد تک ایک چشمہ جاری ہو سکتا ہے، ایک پہاڑ کی خون سے بھی اونٹنی پیدا ہو سکتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ نیل 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات ہوئے. اول تو اب چانس کی سنو، ہمارا کوئی دوسرا بیٹھا عقل عیار ہے، 100 بیس بدل دیتی ہے. عقل کہتی ہے نو اٹ ہیپنڈ پر چانس. عقل کہتی ہے اٹ ہیپنڈ پر چانس. عقل کہتی ہے کائنات پر چانس پر. عقل کہتی اچھا پر چانس کیسے بات ہے؟ ایک بندے کو پتا تھا یہ بننی ہے. اگر ایک بندے کو پتا تھا کہ یہ بننی ہے تو وہ پر چانس کیسے بن سکتی ہے؟ عقیل بن رزینی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کان ربنا یخلق الخلق، کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ میاں کیا کر رہے تھے؟ کو سوال ہے کرنے کا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی عادت شریفہ دیکھو،
نہیں جواب آتا تو وہ ٹالتے والتے نہیں تھے، لا ادری۔ بھائی اگر یہ اتنا ٹیڑھا کاسمالوجی کا، کائناتی علم کا اگر سوال تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتا ہوتا تو کہہ دیتے نا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور ویسے بھی ان کو کسی نے کیا کہنا تھا؟ دس از ناٹ دی جاب آف اے پروفیٹ ٹو بی اے کاسمالوجسٹ، یہ ان کا کام تو نہیں تھا نا۔ مگر حیرانی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، حیرانی یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو جب عقیل بن رزینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کانا ربنا یخلق الخلق، یا رسول اللہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کانا فی امان، وہ تو گہرے سرمئی تیز ہواؤں والے بادلوں میں تھا، تب تو وہ ہوا کما فوق ہوا۔ حیرانی کی بات، آپ آج حیرانی، آئی ایم شاک ٹو نو، جو علم بڑھتا ہے ایک ہی چیز سے سامنے آ رہا ہے کہ تخلیق سب سے پہلے ہیوج موسٹ بادلوں سے شروع ہوئی۔ تخلیق کائنات ریت اور پانی اور ذرے اور یہ ریڈیشنل کلاؤڈ سے زندگی پیدا ہوئی، طوفان پیدا ہوئے، پھر انہوں نے جمنا شروع کیا اور یہ کائنات کی تصویریں بننی شروع ہوئی۔ یہ ہزاروں بلینز اور ٹریلینز آف سٹارز پیدا ہوئے۔ آپ جنت کے لیے مر رہے ہو۔ مجھے تو اقبال کا شعر پسند ہے، ویسے جنت کا حدود اربا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ مدت تو ہم خواب میں دو چار باغ سمجھائے بیٹھے، ہمارے بچپن میں کیا ہوتا ہے، مینڈک کی کیا آرزو ہوتی ہوگی کنویں میں، ہم بھی سوچا ہوگا کہ دیکھو جی ادھر تو سیب کھانے کو نہیں ملتا، ادھر 15-16 سیبوں کے باغ ہوں گے، شرارتیں بڑی ہوں گی، لٹک لٹک کے جنت کے کوئی آم کوئی سیب کوئی یہ کھا بھی۔ مگر جس دن سے رقبہ سنا ہے نا جنت کا، تب سے حواس باختہ ہے، تب سے اگر ساری کائناتوں کے ذرات بھی انسان بن گئے اور سارے سمندروں کے قطرے بھی انسان بن گئے تو جنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارض السماوات والارض، جنت کا رقبہ بڑا چھوٹا سا ہے، 7 کائناتوں اور 7 زمینوں کی لمبائی کے برابر صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ آپ کون سی جنت کی حوث کرو؟ جنت تو تمہارا حق ہے یار، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، ہم نے خالی جنت میں بیٹھ کے، وہ تو ابتدا میں یہ ہوگا تھکے ہوئے دنیا سے جائیں گے، بڑی مصیبتیں پڑیں گی، نہریں چل رہی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، زخر و کم خواب کے لبادے پہنے، یہ تو ابتدا ہے۔ ریٹ بڑا کم ہے جنت، سچی بہت کم، حیرت ہو، بہت سستا کام۔ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو، اتنا۔ اور جس شخص سے خدا کی یاد میں ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر اور اتر کے اس کے رخسار تک آ گیا، اس پہ دوزخ کی آگ ہمیشہ نہیں جانا۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے رسول آدھے امت بے حساب داخل کروا لے۔ یہ بڑا عجیب سی بات ہے، اس پر راوی مصدق ترین سب سے بڑی حدیث ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل ابو سعید خدری نے لوگ تلاش رسول میں نکلے تو حضور ایک تاریکی کے ایک درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلے، کہا تمہیں بتاؤں میری ڈیل کیا ہوئی ہے آج اللہ کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہو تو میں بتاؤں کہ میرے رب نے کہا ہے کہ میں تیری امت بے حساب بغیر کسی حساب کے آدھی داخل کر دے، کانٹریکٹ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ کانٹریکٹ لکھا کہ یا تو یہ لے لو کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب داخل کرا لو، یا شفاعت لے لو۔
یا شفاعت لے لو. تو خادم حضرات آدھے مسلمان تو کہیں گے ہمارا تو خام خواہ تختہ ہی ہو گیا، اگر اس وقت کر لیتے تو ہم بے حساب جاتے. مگر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ فرمایا میں نے تمہاری شفاعت چنی. اور جانتے ہو کیوں چنی؟ کہ میری امت کے اچھے لوگ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، میں نے تو یہ شفاعت جو ہے اپنی امت کے آخری گناہ گار کے لیے. واٹ اے پروفٹ، واٹ اے پروفٹ! کیا پیغمبر تھے آپ کے، کیا رسول تھے آپ کے. مگر مسئلہ ایک بڑا پیدا ہے. لوگ اٹھتے نا ایک دفعہ کراہت آتی ہے اس لفظ. کوئی کہتا ہے جناب مرزا غلام احمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کوئی کہتا ہے فلاں دعویٰ ہے. وہ یار تم لوگوں میں عقل نہیں ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کی کوئی پہچان نہیں. ایک طرف وہ حسن کامل ہے اور ایک طرف یہ ذلت آمیز زندگیاں. وہ ان کا کیا میچ پڑتا ہے؟ کیوں کھڑے ہو کے یہ بحثیں کرتے ہو اور کیوں بحثیں کرتے ہو؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور انسان کو تم اپنے پیغمبر سے کسی صورت کے مشابہت سے گریز کرو، وہ سنگولیرٹی ہے، وہ 7 آسمانوں اور زمینوں میں سنگولیرٹی ہے، محمد رسول اللہ. اس کو کہاں ملاتے پھرتے ہو یار؟ کو شرم کرو، کو حیا کرو. ان تصورات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اتنا حسن کامل ہو اور اس کے مقابلے میں تم کسی ٹوٹے پھوٹے شول اور انگاری کو بھی ہو اس کے برابر لاؤ گے تو کوئی میچ پڑتا ہے کوئی؟ Never accept this weight on this discussion, ورنہ آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا. یہ آپ کی کم ظرفی ہوگی، بد ذوقی ہوگی اگر تم اپنے رسول کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش کرو. دیکھو ہمارے ایک استاد ہیں، ہمارے سیدنا علی بن عثمان، تو وہ میں سوال کا آپ کا جواب دے رہا تھا کہ جب استادوں کے مراتب بڑھ جاتے ہیں تو وہاں بیعت نہیں ہوتی، وہاں بیعت نہیں ہوتی. On the contrary, in the days of freedom of independence of mind, میرا استاد کے طور پہ کیا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں قید بیعت میں رکھوں؟ میرا نہیں حق بنتا. کسی بھی بڑے استاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کے دماغوں کو اسیر کرے اپنی مرضی اور خیال کا. یہ خدا کی نہیں بنتا. ان هذین السبیل اما شاکر و اما کفور. جو اللہ سے استادی سیکھے ہیں وہ بیعت نہیں لیتے. یہ کسی زمانے کی بات تھی بیعت لینا. خدا کہتا ہے دیکھو میں نے عقل دے دی، شعور دے دیا، علم دے دیا، جو چاہو. ان هذین السبیل، مگر آگے چوائس بڑا کھلا، اما شاکر و اما کفور. چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. وہ ایک صاحب وہ مجھے انگلینڈ میں پروفیسر لیا نے میرے 5 گھنٹے میرا سر انہوں نے کھایا، میں نے تھوڑا سا اس کا کھایا. وہ سر کھانے سے کوئی بات نہ بنی، مگر بالآخر اٹھتے ہوئے نے کہا کہ پروفیسر should I convert؟ should I convert؟ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے تیری کنورٹ؟ میں نے کہا یار میں اب تمہارا مطلب ہے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر اسلام میں کنورٹ کروں گا مجھے واپس اخبار میں نکلوانا پڑے گا کہ استاد ایک ریلیجس دورے پہ آیا تھا 5000 کافر مسلمان کر رہے تھے. لیکن یہ تفاخر کسی اور کے لیے رہنے دو، ہمارا یہ کام نہیں. آپ آئے تھے چند سوال اور ایک نقطے پہ گفتگو کر کہ ڈریمز میں اگر یعنی بڑا لائق ہوتا تھا، کافی کچھ پڑا ہوا تھا کہ اگر ڈریمز میں رسول اللہ آئیں تو جیسے حدیث کہتی ہے وہی آتے ہیں تو پھر ملا عمر کے خواب کیوں نہیں پورے ہوئے؟ طنز کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا ملا عمر کو نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کیا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا انہوں نے بشارت دی؟ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اگر رسول کچھ کہیں گے تو وہ حدیث ہو جائے گی اور اس پر روایت اور درایت کے قانون لاگو ہو جائیں گے۔ کہتا واٹ از روایت اینڈ درایت؟ میں نے کہا یہ وہ معیار پرکھ ہے کہ اس پہ میں اور تم دونوں جھوٹے کہلوائیں گے۔ یہ اتنا سخت سٹینڈرڈ ہے جانچ پرکھ کا، اور جب رسول بولیں گے چاہے خواب میں بولیں گے تو وہ حدیث ہوگی، اور جب وہ حدیث ہوگی تو اس پہ روایت و درایت لگ جائے گی، پھر ثابت کریں گے نا۔ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کے کہہ دو کہ مجھے خواب میں رسول اللہ ہم نے مان لی۔ اس پہ بھی حکومت چلے گی، قانون چلے گا، اور وہی قانون جو محمد بن اسماعیل بخاری بنا، جو مسلم بن حجاج بنا، جانے دیے انہوں نے حدیث کی پرکھ کی۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ امام مسلم بن حجاج کو دیکھو، ایک حدیث کو پرکھ رہے تھے، ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا پڑا، منہ میں ڈالتے جاتے تھے اور کاغذ رکھتے جاتے تھے۔ صبح تک کاغذ پلٹنے بند ہو گئے کیونکہ امام وفات پا گئے، شوگر اوور ڈوزنگ سے۔ جن لوگوں نے اس انہماک میں جانے دی، اب چھوٹے چھوٹے سے لڑکے اٹھ کے ان پہ اعتراض چھوٹے شیزوفرینکس ہیں۔ اس زمانے کو اپنی عظمت سنبھالے نہیں جاتی، چھوٹے چھوٹے لڑکے اٹھ کے عظیم بننے کے چکر میں، نہ عمر ہے، نہ مقام ہے، نہ تعین زندگی ہے، علمیت صرف محدود ہے، چھوٹی سی ہے۔ اس کے باوجود دعوی سنو تو فلک شگاف ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ جینیس جو پیدا ہو گئے، ان سے پہلے کوئی سوچنے والا پیدا ہی نہیں ہو۔ تو خاتون حضرات، اٹس ناٹ آور جاب۔ بیت سے نکلا نا، بیت کا مطلب ہوتا ہے مارے جاؤ گے، بیت کا مطلب کہ بیچ خرید و فروخت۔ وہ کیا خرید و فروخت ہے بیت میں؟ جب خدا کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے، کسی کو مرشد اور رہبر پاتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا سودا ہے جی؟ شناخت کس بھاؤ ملتی ہے اللہ کی؟ کیونکہ جان سے ملتی ہے، زندگی سے ملتی ہے، دینی ہے زندگی۔ تو کہتے ہیں ہمارا تن من دھن آپ کے حوالے، تن من دھن کے حوالے سے یہ جو بیٹھے اس میں باطنیاں ملاحدہ تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر نیک نیت اور نیک نسب مسلمان ہے۔ یہ نسبیت وہ نہیں، نسب کا مطلب ہے جس کا علم صحت مند طریقوں سے پہنچا اس تک، وہ صحت مند مسلمان ہے، وہ صحیح النسب مسلمان ہے، خدا سے پہنچا، رسول سے پہنچا، اور عملاً اصحاب رسول سے پہنچا۔ اس کے بعد ڈگری نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا کہ اس کے بعد ایسے گواہی دینے والے ہوں گے کہ جن کی گواہی کسی قیمت پہ قبول نہیں ہوتی۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو بیعت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ استاد تو ایک ہے، وہ تو جھوٹ سچ میں قبول کر دے گا، مگر اس کے ساتھ کتنے لوگ جہالت میں غرق ہو جائیں گے، یہ اپنے انداز ہے۔ بٹ دیر از another way آف لرننگ۔ یہ سارے سوال سے ہے۔ اگر آپ کو طریقہ فکر پسند آئے، اینڈ اف یو اسٹارٹ، مگر آپ کا اعتراض کبھی ختم نہیں ہونا، آپ کی ججمنٹ آف اے ٹیچر کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ امام ابن سیرین نے کہا تھا وہ مذہب کو بازاری معاملہ نہیں ہے، یہ گیا گزرا معاملہ نہیں ہے، کم از کم مذہب کے وقت تو صحیح استاد چن لیا کرو۔ ادھر ادھر سے دیکھ کے غور و فکر کر کے یہ تمہاری زندگی اور آخرت کا مسئلہ ہے، یہ کراس اوور کا مسئلہ ہے، یہ ان سرحدوں سے آگے نکل جانے کا مسئلہ ہے، بین الکائناتی اسباب کا مسئلہ۔ تو آپ کے پیغمبر، آپ کے اللہ سے علم، واحد مذہب ہے
کہ نہ نماز سے شروع ہوتا ہے نہ روزے سے آپ کا پہلے ہاتھ ہی اللہ میاں کو علم کی پڑے گی ایک رو بسم ربک الذی خلق فرسٹ آرڈر از ایشوڈ پڑھ سمجھ غور کر عمل اس کائنات کا استاد اول و آخر خود اللہ پھر اس نے اپنے ہم پیشہ لوگوں کو بندوں کو سرفراز فرمایا اپنے اور یہ پیغمبر یہ سارے استاد ہیں یہ سارے پیغمبر صف اول کے استاد ہیں اور انہوں نے بڑی کاسٹ دی پڑھانے بڑی جانیں دی بڑی مایوسیاں ایک آپ کے پیغمبر کے علاوہ تاریخ عالم میں ہمیں کوئی پروفٹ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا نو معجزات دکھائے آسمان پھاڑ دیے زمینیں پھاڑ دی پہاڑ اٹھا کے قوموں کے سر پہ رکھ دیے پھر بھی وہ مطلب ہدایت پورا نہ ہوا آخر تنگ آ گیا اللہ نے سارے معجزات کینسل کر دیے کہ نہیں اب پڑھو یہ آپ کا پڑھائی کا حکم خصوصی کا پچھلی قوموں پہ تمام معجزات ختم ہو چکے دیکھا جا چکا تھا کہ حیرت کے نتائج اچھے نہیں برآمد ہوئے ادھر پیغمبر معجزہ دکھا رہا ہے ادھر کہتے ہیں سامری بھی تو دکھا لیتے ہیں یعنی ہر چیز جو کائنات بالا سے ایشو ہوتی تھی اللہ کی طرف سے اسے جادو میں ڈال دیا نظر فریبی میں ڈال دیا مکر و فریب کی سیدھی شروع خود خدا نے فیصلہ کیا بس اب کوئی معجزہ نہیں اب پڑھو گے اب سوچو گے سمجھو گے یہ جو گرے میٹر ہے بڑھ گیا اب تم ہومو ہیبائلس نہیں ہو وہ او کرتا ہوا جنگلی انسان ختم ہو گیا اب ایک پڑھا لکھا انسان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ہے نا اب پڑھا لکھا انسان اس کو ایک تختی دے دی گئی پڑھا دیا گیا اور پوچھا فرشتوں تم نے کیا غور کیا کبھی آپ نے ہم میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے فرشتوں میں کیا فرق بہت بڑا فرق اس ٹو جونیئر کریشن ہاں اگر آپ سب پورے ہوں گے تو ایک فرشتہ ہم سے بہتر ہوگا ہاں اگر ہم میں سے ایک بہتر ہوگا تو سب فرشتوں سے افضل ہوگا یہ ایوریجز ہے تو پوچھا یار فرشتوں کیا ہوا آئے ہو آپ نے چیلنج قبول یہ خدا وہ نہیں تھا کسی کو مار پیٹ کر کے تباہ کر کے ان کو بتا رہا تھا کہ انسان تم سے افضل ہے یہ نہیں تھا بلکہ بلایا پوچھا کیا کیا تم نے جو میں نے تمہیں سکھایا ثم عرضهم على الملائکۃ وہ جو تمہیں میں نے تختی تم کو بھی دی تھی آدم کو دی 20-30 ہزار سال گزر گئے ہوں گے یہ قریباً لینگویج ڈیولپ ہونے کے سومیرین سیویلائزیشن کا زمانہ 7,000-8,000 سال ہے فرشتوں نے جواب کیا دیا فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا اے اللہ تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ آپ کی زندگی میں ایک چیز کے برابر چلتا ہے یہی بالکل جواب آپ کو اپنا کمپیوٹر دیتا ہے پتہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا if you ask better of velocity from your computer ٹک ٹک کر کے کر دو اور تاریخ آپ نے ڈالی نہیں ہوئی آپ کا کمپیوٹر ایگزیکٹلی یہی جواب دے کہ میاں تو بہت سیانا ہے تو نے تو یہ سن ڈالا ہی نہیں میں جواب کہاں سے لوں الا ما علمتنا وہ کمپیوٹرائز مخلوق ہے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم تو بتا تو نے اسماء کا کیا باتونی ازلی بات کے بغیر رہ اسی لیے پتا آپ کو پرانے گریک فلاسفرز کہا کرتے تھے مین از اے سوشل اینیمل رہا تو اینیمل ہی
مگر سوشل اینیمل، سلام دعا کرنے والا اینیمل ہے، گپ شپ لگانے والا اینیمل ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خادم حضرات ہوا یہ کہ یہ پروجنی پچھلوں سے لینا، آگے پہنچانا، میموری کو ایک مکمل اسبات کی صورت میں استعمال کرنا، لرننگ کی کیپیسٹی رکھنی، یہ وہ چیز تھی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسپیشلائز کمپیوٹرائز مخلوق کو پچھلے کمپیوٹر سے ذرا جدا بنایا تھا۔ ان کی ساخت یہ تھی لا علم لنا الا ما علمتنا، اس میں مینووربلٹی، ایڈجسٹیبلٹی، کریٹیوٹی رکھی تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اس میں بہت ترقی، بہت ہی اتنی ترقی کر لی کہ پچھلے دنوں اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پچھلے دنوں کچھ سائنسدانوں نے کمپیوٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے، وہ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو اچانک ایک سائنسدان نے نوٹ کیا کہ تو یہ چپکے سے آپس میں رابطہ رکھتے، تو حیران پریشان کہ ہم نے تو ان کو یہ علم سکھایا ہی نہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو اتنا گھبرا گیا انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور کمپیوٹرز نے جو اس وقت طریقہ استعمال کیا، ایک ڈفرینٹ کوڈ اینڈ لینگویج دریافت کر کہ انہوں نے دے اناؤنسڈ ڈیتھ آن دوز کمپیوٹرز۔ پتہ نا آپ کو، انہوں نے روح کھینچ لی ان کمپیوٹر سے، بجلی دیوار، وہ بیچارے مر گئے۔ ہماری بھی روح کھینچی جاتی، مگر اللہ ڈر سے نہیں کھینچتا، بڑی بڑی تفصیل علم دے کے کھینچتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ بیسٹ یوز آف انٹلیکچوئل کیپیسٹی کس نے کیا، کیا عقل بتاتی نہیں ہے؟ اب ایک دیکھو فنی چیز آپ کو کہتے کتنے چانس سے اللہ ہونے کے، دہریت بڑھتی جا رہی ہے، انکار خدا بڑھتا ہے۔ حضرت کے زمانے میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، سید اپنے استاد و مرشد نے ایک بڑا مزیدار قول تھا، کہتے یار بات سنو، ایک علم سے نہیں آتا خدا، اگر آپ کو خدا جاننا ہے تو پھر ہر علم سے خدا کی نمود ہے، ہر علم سے خدا کا ظہور ہے، تو ہر علم سے اتنا ضرور حاصل کرو کہ ایک اجتماعی علمی صورت میں آپ کو خدا کا رخ انور نظر آنا چاہیے۔ ایک میتھمیٹکس سے خدا نہیں نکلا، کیمسٹری خالی سے نہیں خدا نکلا، علم و ادب سے خدا نہیں نکلا۔ اگر آپ نے خدا کے بارے میں جانا تو جتنا میجر ویژول ہوگا نا خدائی تخلیقات کا، ان سب سے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چونٹی سے خدا نکلے اور ایک اونٹ سے نہ نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ صحرا سے نکلے اور بادلوں سے نہ نکلے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر تخلیق پہ غور و فکر کے بعد آپ کو فیس آف دا گاڈ ول سی ڈیولپنگ فار یو ان یور امیجنیشنز۔ اور کوئی استاد بڑا نہیں ہوتا، الحمدللہ عالم اسلام میں ایسے صوفیاء گزرے ہیں، مگر جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو خدا کے فضل و کرم سے جنیدی شیوخ کو تمام زمانے کے اساتذہ پہ غلبہ حاصل ہوا۔ انہی نے جنید بغداد تھے، انہی میں علی بن عثمان میرے استاد و مرشد، میرا بہت سارا سلام ان کی خدمت میں پیش، انہوں نے بہت طریقے سکھائے، بڑے انداز فکر میں ہمیں تقویت اور تربیت دی۔ بہت سارے دنوں میں نے ایک دن ادھر آیا، بڑا اداس تھا، تو میں نے شیخ سے کہا، سوال پوچھا، میں نے کہا شیخ یہ ہم جیسے لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو بڑے آرام سے لکھ لیا کہ جب ہم تلاش رہے حق میں نکلے
تو 365 اولیاء کو خراسان کی پہاڑیوں میں دیکھا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو بڑا پریشان میں آیا، میں نے کہا ہمارا کوئی رستہ نہیں ہے، آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ تو جب میں واپس گیا تو دیکھو اتفاق سے ٹیبل پہ رکا، کتاب کھلی ہوئی تھی کشف المال، اور جس صفحے میں نظر پڑی اسی پہ حضرت ابو سعید نے کوشچن پوچھا ہوا تھا، سید علی۔ تو پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اے طالب الہ، جب ہم تھے نا تو بہت استاد تھے، اور ہم نے قریباً بہت استادوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک وقت آئے گا کہ تو راہ حق میں اسی طرح بھٹکتا پھرے، تجھے کوئی استاد نہیں ملے، پھر کیا تو خدا کی طلب چھوڑ جائے گا؟ یہ آگے سے کوشچن کیا ہوتا استاد محترم کہ کیا پھر تو خدا کی طلب چھوڑ جائے؟ تو اتنی بات میں نے یاد رکھنا کہ جس اللہ نے پہلوں کو شعور ذات بخشا ہے وہ تم کو بھی بخشے، کوئی نہ کوئی اسباب ایسا وہ تم کو بھی بخشے۔ اس بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، ٹو بی ویری فرینک، آئی کنٹینیوڈ مائی جرنی ان دی تھاٹ پروسیس۔ یہ رستہ کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ منزل کبھی تمام نہیں ہوتی، یہ چلتا ہی رہتا ہے مسافر اس راہ میں۔ اور ایسے استادوں کا وجود پہلے بھی غنیمت تھا، اب کم نہیں ہے، اب بھی غنیمت ہے۔ اتنے پیچیدہ مسائل کو بہت بڑے بڑے سینٹ دیکھیے، آپ کی تو نظر سے نہیں گزری، مگر ہر زمانے کے سینٹ دیکھیے۔ پیغمبر تو اپنی جگہ ایک قصبہ کی حقیقت ہے، مگر جو اولیاء اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ہسٹری ہے، کہاں زینو دی اسٹوئک آف ایریا، کہاں ڈائنیسیس دی ایریوپیجائٹ، یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون تھے، کب تھے۔ اور دیکھو کتنے عجیب لوگ تھے کہ جب کلوپترا مر گئی، نہیں مزے کی بات ہے، تو اس وقت کا سب سے بڑا صوفی ڈائنیسیس تھا آف الیگزینڈریا۔ تو لوگ ہوتے ہیں نا وہ فون لے کے جاتے ہیں، یہ مائک لے کے، مائک تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ پوچھنے کے لیے کیا بنا، کون تھا، تو جب وہ کلیوپترا کو دیکھنے گیا نا تو ان سے سوال کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے آپ نے کیسے پایا؟ کلیوپترا بیچاری اسے مر گئی تھی، آپ نے کیسے پایا؟ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ جب وہ واپس آیا نا اس کی مری شکل دیکھ، تو کیا کہا؟ لائف از بیوٹیفل، یہ واحد جملہ اس نے کہا۔ موت کے بعد کیا پوچھنا کوئی کیا حسین تھا، کتنا تھا، کیا نہیں، زندگی خوبصورت ہوتی ہے حاجی حضرات، زندگی اب بھی خوبصورت ہے، مگر اس کو شرع کے ساتھ گزارو۔ اس شرع کے ساتھ نہیں جو تم پڑھتے پڑھاتے، شرع کا ایک اور مطلب ہے، شرع کا مطلب ہے کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کے تم منزل تک پہنچ سکو۔ شرع کا اصل مطلب ڈکشنری مطلب ہے، اور طریقت کیا؟ دیکھو اس میں ستون ہی نہیں ہے، اس کے آپ ہال میں طریقت اس بانس کو کہتے ہیں، اس ستون کو کہتے ہیں جس پہ پورا خیمہ کھڑا، پورا خیمہ، کہ اگر وہ نکال دو نا تو تمام بلڈنگ، اس کا مطلب ہے اگر تم نیت نکال دو تو اعمال کی ساری منزل زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت پہلے میں نے عرض کی تھی کہ طریقت شریعت کی نیت، آپ اپنی نیتیں درست کر لو اور تلاش پروردگار میں نکلو۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتے رہے، سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتے رہے، ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے خدا پاک، مت اپنے آپ کو، یہ امت محمد کو کوئی بے راہ روی زیب ہی نہیں آتی۔ جب چلو گے ذلت کے رستوں پہ چلو، رسوائی کھٹو، بہت بربادی ہو،
اس لیے اپنے رسول کا سب سے پہلے اپنے رسول کے کہے پہ اپنے خدا کی امیج کو دل میں استوار کرو. ملے نہ ملے کی فکر نہ کرو، ملے گی ملے گو میں رہا رہی ہے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. خدا کا خیال دل سے نہ اس آپ آگے جب پڑھو گے کوئی بستان مل جائے گا. یہ وہ خارزار وادی ہے جس میں بہت سے جوان مرد پہلے سے گزرے ہیں، بہت سے. مت فکر کرو، رہبری مل جائے گی، مگر درویشی کی نہ تلاش کرو. نیور ایور مراتب کی نہ تلاش کرو، مقامات مجدد کی نہ تلاش کرو. خام خواہ کے مہدی بننے کی کوشش نہ کرو. سمجھے گے؟ جو بننا وہ بنو. بندگی یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کو، ہم اپنے اللہ کو کم از کم منزل کی حیثیت سے دل میں بسائے رکھیں. اللہ آپ اس کے تصور کو آپ کے دلوں میں جگہ دے اور اس کی رحمت سے آپ کو نوازے. وہ آپ کے دلوں کو درست کرے گا. تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پرانے جوتوں کی طرح ہے نا، کچھ نہ کچھ پھٹے اکھاڑنے پڑتے، مگر فکر نہ کریں. اب ٹائم ہے ہمارا، یہ وقت ہے کہ یہ امت اٹھے اور اپنے زمانے میں اپنے حقوق بندگی حاصل کرے. اور اللہ کے بندوں کو پتہ کیا حال ہے؟ ایک سادہ سا شخص تھا تاریخ میں ہے، جب ساحل سمندر پہ اترا تو اس سے کہا یہ کیا، تم نے کشتیوں کو آگ لگا دی، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، شرعی عذر بڑے پیش کی. آج کل ہمارے شرعی عذر بڑے پیش ہو رہے ہیں، وہی زمانہ. تو اس نے کہا ہر ملک مل کے ماست کہ مل کے خدا ماست. کیا کانفیڈنس تھا یار اللہ کے بندوں کو اللہ پر، کہ ہر ملک جو ہے میرے خدا کی ملکیت ہے، اس لیے میری ملکیت ہے، میں وارث ہوں. آپ وارث ہو، نکمے ہو، اس کے خدا کوئی غرض نہیں، آپ کو بیٹھ کے بھی کھانے کھلا دے گا. مگر اپنے خیال سے دوری مت اختیار کرو، تصور اور محبت خدا سے دوری مت کرو. He loves اتنی محبت. میں جو کبھی قرآن میں یہ لفظ پڑھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کو غصہ آتا ہے، خدا کو یہ آتا ہے، خدا جیلس ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تم پر افسوس کرتا ہے. یا حسرت علی العباد، اور وعدہ کرے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر حسرت نہیں کرتے. یا حسرت علی العباد، اللہ نے ان لوگوں پہ حسرت نہیں، اپنے وقت میں مل گئے، نچھاور کر دی اپنی محبت. کیا صدقہ محبت پروردگار ہے کہ آج بھی ہم ان کی وجود کی قربت سے اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں، دعا سے سلام سنوار لیتے ہیں، سلام سے سنوار لیتے ہیں. اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ تصوف کی دنیا کا سب سے بڑا استاد اور یہ لاہور والوں کا اعزاز ہے کہ وہ ہمارے کتنے قریب بستا ہے. فرمایا میں اپنے استاد کے پاس حاضر تھا، میں روز مراقبہ کش تھا، میں نے دیکھا کہ استاد کے مزار سے ایک کبوتر اڑتا ہے، وہ آسمان سفید کبوتر، اور آسمان کی پنہائیوں میں گم ہوتا ہے. میں متجسس تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. آپ کہو گے خواب دیکھ رہے تھے، مراقبہ. مگر جو ویژن والے ہوتے ہیں ان کے لیے نیند اور بیداری ایک عالم ہے. جو دیکھ سکتے ہیں وہ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، وہ شیشے کا پار بھی دیکھ لیتے ہیں، آر بھی دیکھ لیتے ہیں. فرمایا مجھے تعجب تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرے استاد کے روز قبر شریف سے ایک نکلتا ہے کبوتر سفید ہو جائے. تو کہتا ہے میرے استاد آئے میرے تصور میں، کہا علی بن عثمان یہ میرے معاملے کی صفائی ہے جو روز خدا کے حضور حاضر ہے. اب آپ کو ایک ایسا واقعہ، اسی پہ مجھے نہیں پتا ٹائم کا، اور یہ باتیں ٹائم سے نہیں پوری ہوتی، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا.
شاید اتنے سچے تھے کہ اپنی خطائیں بھی بیان کر گئے پڑھانے کے لیے، مگر شاید نے بڑا عجیب سوال کیا۔ ایسے کیچڑ کے دن تھے، بارش پڑی ہوئی پڑی تھی، مرشد گرامی کے ساتھ چل رہے تھے، اور بھی شاگرد تھے، ایک وہ نہیں تھے۔ کہا ہم نے دیکھا، میرے مرشد نے کہا ہم نے دیکھا کہ ہمارے سارے کے کپڑے کیچڑ سے بھرے گئے، اس نیچرل۔ پوچھا استاد یہ کیا ماضا ہے، کیچڑ سے بھرے پڑے آپ کے ہی بنی؟ فرمایا جب بندہ اللہ کے ساتھ اس کی کارکردگی صاف ہو جائے، جب خدا کے حضور اپنے معاملے کو صاف کر لے تو دنیا کی کوئی غراضت اس کو نہیں چھو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔